بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم اور نہم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے، اور آج کے اس لیکچر میں آج ہم جو چیز پڑھیں گے اس کو مضمون نویسی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، مضمون نویسی کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ گزشتہ لیکچر نمبر 4 میں بھی ہم نے مضمون لکھنا سیکھا تھا، مضمون کے حصے سمجھے، مضمون کی اہمیت کو سمجھا، اس کو لکھنے کا طریقہ سیکھا، ان کی اقسام کے بارے میں جانا۔ یقیناً وہ آپ کو یاد ہوگا، اور اگر کوئی چیز ذہن سے نکل گئی ہو تو اس کے لیے دوبارہ ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، آج جو ہم مضمون لکھنے کی کوشش کریں گے یا سیکھیں گے، اس مضمون کا عنوان ہے کتب بینی کے فوائد، یعنی کتاب کے پڑھنے کے فائدے، مطالعے کے فائدے۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس بات سمجھی تھی کہ ہم کسی بھی مضمون کو لکھتے ہیں تو پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا وہ تمہیدی حصہ کہلاتا ہے، جس میں ہم اس مضمون کی جو اہم باتیں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نفس مضمون بیان کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ کتب بینی کے فوائد پہ مضمون لکھا جا رہا ہے، تو اس کی ابتدا میں تو آپ اس طرح اس کا تمہیدی پیراگراف جو پہلا ہوگا اس طرح لکھیں کہ ایک پرانا مقولہ ہے کہ کتاب بہترین ساتھی ہے، اور واقعی کتاب ایسا بہترین دوست ہے جو ہر جگہ ہر حال میں آدمی کے ساتھ رہ سکتا ہے، جو اس کے دکھ درد میں شریک ہو کر رنج و الم میں اس کی غمگساری کرتا ہے، اور زندگی کے سیدھے اور کامیاب راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا دوست ہے یہ دو۔ اور ہر سال 23 اپریل کو دنیا بھر میں کتاب کا دن منایا جاتا ہے۔ مطالعے کا شوق نہ صرف انسانی دماغ کو الزائمر جیسے امراض سے دور رکھنے کے ساتھ ذہنی تناؤ اور انتشار کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ یہ آپ پہلا پیراگراف تمہیدی لکھیں گے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، اس کے فائدے چونکہ بتانے ہیں، اور ایک حقیقت سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سے کتاب کا جو مطالعے کا شوق تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ مختلف لوگوں سے پوچھیں کہ وہ اپنے فارغ اوقات میں کون سی کتاب پڑھتے ہیں تو اکثریت کا جواب نفی میں ملے گا آپ کو، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں مطالعے کی عادت کس حد تک زوال پذیر ہے۔ اخلاقی گراوٹ اور معاشرتی پسماندگی کی بنیادی وجہ بھی کتب بینی کا فقدان ہے۔ عزیز طلبہ، کتب بینی کے بے انتہا فائدے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ کتب بینی کی عادت ذہنی صحت کے لیے ایک اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر روزانہ 20 منٹ کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو انسان مختلف بیماریاں، جس میں ڈیمنشیا اور الزائمر جیسی بیماریاں شامل ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا خطرہ جو ہے 2.5% تک کم ہو جاتا ہے، صرف کتابوں کے پڑھنے کی عادت کی وجہ سے۔ اس لیے ذہن کو صحت مند رکھنے کے لیے اچھی کتابوں کا مطالعہ اسی طرح ضروری ہے جیسے جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ورزش ضروری ہے۔ اس سے نہ صرف انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے بلکہ سوچ کا زاویہ بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ انگریز شاعر شیلے کہتا ہے
کہ مطالعہ ذہن کو جلا دینے اور اس کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ابراہیم لنکن کا کہنا ہے کہ کتابوں کا مطالعہ ذہن کو روشنی عطا کرتا ہے۔ والٹیئر کا قول ہے کہ وحشی اقوام کے علاوہ تمام دنیا پر کتابیں حکمرانی کرتی ہیں۔ کتابوں کی سیاحت میں انسان شاعروں، ادیبوں، مفکروں اور داناؤں سے ہم کلام ہوتا ہے، جبکہ عملی زندگی میں احمقوں اور بے وقوفوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان تمام اقوال سے کتب بینی کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کتب بینی کے یوں تو بے شمار فائدے ہیں، تاہم چند چیدہ فوائد یہ ہے کہ کتب بینی سے معلومات اور ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذہن اس تمام معلومات کو خاص مراحل سے گزارنے کے بعد جو مواد تخلیق کرتا ہے اسے علم کہا جاتا ہے، لہذا جس قدر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے گا اس قدر علم زیادہ اور پختہ ہوگا۔ اس طرح کتابیں انسان کے علم میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ کتب بینی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر تحقیقی اور تجزیاتی سوچ پروان چڑھتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان دینی، قومی اور بین الاقوامی امور پر ایک واضح سوچ رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک کثیر المطالعہ شخص کو کسی جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا شخص بڑی تیزی سے کسی بھی معاملے کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مطالعے سے فصاحت و بلاغت کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح انسان میں لکھنے، پڑھنے اور کی استعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور پہلے سے لکھنے والے کی تحریر میں مزید شگفتگی اور پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو میٹھی نیند آتی ہے۔ جی ہاں، کتب بینی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو پرسکون نیند آتی ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق اگر سونے سے قبل کم از کم 20 منٹ کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو بڑی گہری اور میٹھی نیند آتی ہے۔ یہ بات تحقیق کے بعد بتائی گئی ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ مطالعہ سوچ و وچار، قوت ارتکاز کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، جس سے انسان کی یادداشت بہتر ہوتی ہے، اور مزید کتب بینی جذباتی ذہانت میں بھی اضافے کا باعث ہے، جس کے نتیجے میں انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے، اور انسان میں بردباری کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، چھٹا فائدہ یہ ہے کہ مطالعے کے دوران میں انسان علماء اور حکماء سے بھی ہم کلام ہوتا ہے۔ اس سے اپنی ذات پر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، عالی دماغ دانشوروں، مفکروں اور مایہ شخصیات کی برابری کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ مطالعہ ذہنی اور اخلاقی تربیت کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ ہم جو کچھ پڑھتے رہتے ہیں وہ ہمارے دل و دماغ اور جسم و جان میں رچ بس جاتا ہے، اور پھر ہمارے عمل کی صورت میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ وسیع مطالعہ انسان کو تنگ نظری اور تعصب کے بھنور سے نکال کر وسعت قلب عطا کرتا ہے۔ اس سے انسان میں رواداری اور گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ اور نواں فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی خدا داد صلاحیتوں کو پہچاننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا فائدہ ہے جو ہر قسم کے فائدے سے برتر ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو افراد اپنی خدا داد صلاحیتوں کو پا لیتے ہیں اور ان کے مطابق ہی مشاغل کو اختیار کرتے ہیں، ایسے انسان ہی آسمان کے درخشندہ ستاروں کا روپ دھارتے ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کتب بینی کے نتیجے میں انسان اپنے مقصد حیات کو متعین کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مطالعے کے دوران میں کسی ایسے فرد کی زندگی کے بارے میں پڑھنا جو اپنی زندگی میں آنے والی رکاوٹوں کو عبور کر کے اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، در حقیقت آپ کے اندر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے عزم کو بڑھا دیتا ہے۔
جس سے انسان کو ایک ایسی تحریک ملتی ہے اور اپنے مقصد میں کامیابی کے حصول کے لیے جستجو میں وہ لگ جاتا ہے۔ یہ قطب بینی کے کچھ فوائد میں نے آپ کو بتائے، تمہیدی پیراگراف شروع میں جو بتایا وہ اس طرح لکھیں گے، اور اس کے بعد اس کا جو اختتامی حصہ ہوتا ہے وہ لکھنے کے بعد یہ مضمون مکمل ہو جائے گا۔ اس میں مزید اپنی معلومات کے مطابق مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک مضمون کے بارے میں آپ کو کچھ نکات میں نے بتا دیے، اس کو سامنے رکھے آپ ایک مضمون لکھیں گے جس کا عنوان ہوگا قطب بینی کے فوائد۔ یہ مضمون آپ خود لکھیں گے، ڈائری نوٹ فرما لیں کہ قطب بینی کے عنوان پہ مضمون تحریر کر لیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ نئی چیزوں اور نئے کام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔